دو سوالات اسلام کے بارے میں کبھی بنائے تھے. ایک آپ کے پاس کے تو اسے وراثت میں حصہ نہیں دیا جا سکتا. یہ کسی ایک مفتی صاحب کے کہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ تمام امت کا یہی فیصلہ ہے، اور شریعت نے چند ایک صورتوں میں بیٹے کو باپ کا وارث نہیں بنایا، اور کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جس میں اس کے برعکس بھی ہے. مثلاً مرتد ہو جائے والد یا بیٹا تو ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. دوسری صورت فقہا نے لکھی ہے کہ بیٹا باپ کو قتل کر دے تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا. ایک اور صورت لکھی ہے کہ ایک دارالکفر میں چلا جائے اور ایک دارالاسلام میں چلا جائے تو اس سلسلے میں بھی وراثت کے مسائل بدل جاتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ اولاد کے ناجائز ہونے پہ، اور چوتھی صورت یہ بھی ہے کہ اگر اولاد ناجائز ہو تو پھر اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا. اور صاف سمجھداری اور عقل کی بات ہے کہ جتنے بچے اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں ان کی معاشرے میں کوئی تعلیم اور کوئی تربیت کا بندوبست ہوتا نہیں. اب ایک وہ لڑکی یا لڑکا ہے جس بچے کی کوئی تعلیم کا بندوبست نہیں ہے، اس کے اخلاقیات اور جو باقاعدہ نکاح کی صورت میں والد اور والدہ بنتے ہیں ان کے حالات میں ظاہر ہے کہ بڑا فرق ہوتا ہے. ان سب کو برابر نہیں رکھا جا سکتا. اور اسی طرح اگر اس کی بھی اجازت دے دیں کہ وہ چاہے ناجائز اولاد ہو، وراثت میں اس کو حصہ ملے گا، تو وہ جو جائز اور ناجائز کا فرق جو رہ جاتا ہے وہ کہاں آئے گا؟ اس سے یہ حرکت کی کیوں؟ اب ان رشتوں کی حرمت کو توڑ دینا، اس کے نتیجے میں جو سوسائٹی وجود پذیر ہوگی وہ کیا ہوگی؟ تو شریعت نے اس بچے کے لیے اور چیزیں رکھی. مثلاً موطا امام مالک میں بھی آیا، اور غالباً موطا امام محمد میں بھی، ایک صحابی رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کے لیے آ رہے تھے اور انہوں نے کسی لڑکی کو دیکھا، اس نے بچہ رکھا اور پھر چلی گئی اور وہ رو رہا. تو لے آئے مسجد میں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد سلام کے بعد انہوں نے حضرت کے سامنے رکھا اور کہا یہ بچہ اس طرح مجھے گلی میں ملا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی فرمایا کہ میرا خیال ہے تمہاری اولاد زیادہ ہو گئی ہے اور تم چاہتے ہو کہ اس بچے کا وظیفہ مقرر کر دو. تو ان کا نہیں امیر المومنین، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اور صحابی رضی اللہ تو ان کا حضرت ایسے نہیں ہے، یہ بندہ بڑا سچا ہے. اور یہ ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بچے کے لیے سرکاری خزانے سے وہ مقرر کرو، اور اللہ نے اسے زندگی دی تو یہ بزنس تجارت کرے گا، جو اس کا نفع ہوگا وہ اس کے لیے ہے، اور جو ہم خرچ کریں گے یہ حکومت کی ذمہ داری. تو لوگوں نے کہا حضرت سرکار تو کر دے گی، آپ فرمائیں اس کا باپ کا نام. تو فرمایا میرا نام لکھو. فرمایا ریاست کا نام لکھو. یہ اس بچے کی اتنی زیادہ عزت ہے اس معاشرے میں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسے اپنے کندھے پہ بٹھا دیتے تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے کوئی ایسا بچہ مل جائے جسے اس کی ماں چھوڑ جائے تو اس کو پالنا
میرے لیے بہت بڑی عبادتوں سے افضل، اس لیے کہ اس بچے کا کیا قصور ہے۔ لیکن شریعت کا ایک قاعدہ مقرر ہے کہ باقاعدہ جو وراثت ہے وہ ان بچیوں کا حق بنتا ہے جو اس کی بیوی ہے، جو اس کا نظام ہے، عائلی نظام ہے، خاندانی نظام ہے، اولاد ہے، اس کی فکر کرنا ہے۔ تو خدا نے اولاد کی ذمہ داری جو اس پہ ڈالی ہے، وہ ہر بچے کی تو ذمہ داری اس پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو جو اسٹیٹ کے کام ہے وہ کرے گی، جو فرد کے کام ہے وہ کرے گا۔ دوسرے آپ نے تحریر فرمایا تھا کہ دادا کی جائیداد سے وہ بیٹا جو فوت ہو چکا ہے حسن اختر، اس کی اولاد کو وراثت نہ ملنے کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یتیموں کو بے سہارا چھوڑ دیا گیا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ یتیم کا لفظ آتے ہی ہم لوگوں کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے کہ یتیم بچہ جو ہے وہ بالکل محتاج اور نادار ہوگا، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، لیکن کیا یتیم کے لیے بھی یہ بھی ضروری ہے کہ محتاج؟ گورنمنٹ نے ایسے بچوں کی ذمہ داری حکومت کو دی ہے، شریعت نے ایسے بچوں کی ذمہ داری حکومت کو دی ہے۔ اب حکومت اگر اپنا کام نہیں کرتی تو اس حکومت کو ہٹانا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم الا ان تروا کفرا بواح، اور جب تم اپنی حکومت میں دیکھو کہ بالکل ہی کافر ہو گئے ہیں تو پھر انہیں ہٹا دینا، لیکن کافر نہیں ہوئے تو انہیں مجبور کیا جائے گا کہ تم اسلامی قوانین کے شریعت کی جو چیزیں اسے کرو، کیونکہ اس صورت میں پھر انتشار پھیلتا ہے اور ناحق اموات ہوتی ہیں اور جذبات میں قوم بہہ جاتی ہے، اور شریعت سختی سے ان جذبات پر پابندی لگاتی ہے۔ ایک چیز ہے عقل، ایک چیز ہے علم، اور ایک چیز ہے آداب، طریقے۔ یہ تینوں چیزیں انسانوں میں ہوتی ہیں، جانوروں میں نہیں۔ جانوروں میں جذبات ہوا کرتے ہیں، اور شریعت کہتی ہے جانور پناہ نہ اختیار کرو، جانور مت بنو، کہ جذبات میں جو چیز آئی اس کے پیچھے چل پڑے۔ عقل ہے تمہارے پاس، علم ہے، ان دونوں کو استعمال کرو۔ تو شریعت کی اس کو بتاتی ہے کہ اسٹیٹ اس کی ذمہ داری لے، اگر اسٹیٹ قبول نہیں کرتی تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور ہوتا یوں بھی ہے کہ یتیم کے پاس بہت کچھ مال ہوتا ہے، اس کے والد کے چھوڑے ہوئے پیسے ہوتے ہیں، دوسرے رشتہ داروں سے ملا ہوتا ہے، کوئی لوگ اس کی مدد کر دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، اور یتیم بھی وہ ہے جو نابالغ ہوتا ہے، جب بالغ ہو گیا تو یتیمی ختم ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لا یتم بعد حلم، جب کوئی بچہ بالغ ہو جائے تو اس کے لیے پھر کوئی یتیمی باقی نہیں رہتی۔ فقہاء نے مسائل میں یہ لکھا ہے کہ وہ جب دادا بن جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم عمر بچے کی 9 سال سے 12 سال تک بلوغت کی ہے۔ 10ویں سال اگر اس کا بیٹا پیدا ہو گیا تو 10 سال اسے ملیں گے، 20 سال کا ہو گیا، یا پھر 12 اور 12 24 سال کا ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ ان کو مال دیتے رہو اور تجارت کے لیے انہیں تیار کرتے رہو، کہ وہ ذہنی طور پہ تجارت کے لیے تیار ہو جائیں۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی جب وہ 10 سال کے تھے، اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما، یہ بیٹا جو ان کا تھا، والد اور بیٹے کی عمر میں کل 11 سال کا فرق تھا۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے جب بچہ بالغ ہو گیا تو اس کے عادات و اطوار بدل گئے، اس کی آواز بدل گئی اور بہت سی چیزیں۔ اب وہ یتیم نہیں رہا، تو جب یتیم نہیں رہا تو معاشرہ، سوسائٹی، یہ لوگ اس کی مدد کریں گے۔ اس لیے اسلام کا وراثت کا جو نظام ہے اس کی مکمل تصریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، انسان سے تبدیل نہیں کر سکتا، یہ بنیادی بات۔ اللہ کہتا ہے نصیبم مفروضہ، لوگوں یہ مال تمہیں اس کا جبراً وارث بنایا گیا۔
بہن منہ سے کہہ دیتی ہے کہ نہیں مجھے وراثت میں حصہ لینا، کوئی اعتبار نہیں، بھائی تقسیم کریں گے، والد تقسیم، کوئی بھی تقسیم کر کے اس کو دیں گے، وہ پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے، وہ زمین اس کے نام ہو جائے، اب وہ جا کر مالکہ بنی ہے اس کی، جب مالکہ بن جائے گی اب کسی بھائی کو دے، کچھ کرے، ضائع کر، کچھ کر دے، اب وہ کر سکتی ہے۔ ایسے تھوڑی ہے کہ زبان سے کہہ دینے سے خواتین اپنے حق سے معلوم کر دی جائیں۔ اس لیے اللہ نے یہ قوانین خود متعین کی، اللہ نے کہا نصیباً مفروضہ، ہم نے جبراً لوگوں تمہیں وارث بنایا ہے اپنی وراثت کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڈھا اور بڈھی 90 سال اللہ کی عبادت کرتے ہیں پھر جہنم میں جھونک دیے جاتے ہیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیسے؟ آپ نے فرمایا جب وراثت میں کسی کا حق مار لیتے ہیں۔ اسی سمجھنا چاہیے کہ انسان صرف 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے، 1/3 بس، اس کے علاوہ اور چیزوں میں نہیں کر سکتا۔ 1/3 میں وصیت، ₹1,00,000 چھوڑا ہے، 33,000 کی وہ وصیت کر سکتا ہے کہ 33,000 میرے فلاں کو دے دیے جائیں، فلاں نیکی کے کام میں صرف کر دیے جائیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور 1/3 سے زیادہ کی وصیت اگر کرے اور ورثاء اس کے عاقل بالغ ہے سارے، وہ بھی اس پہ راضی کہ ٹھیک ہے اب آپ 50% کر دیجیے 33 کی بجائے، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا حصہ گویا والد کو ٹرانسفر کیا ہے۔ اور یہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ ترکہ جو ہوتا ہے میت کا، اس میں شریعت نے بنیاد محتاجی پہ نہیں رکھی، شریعت نے اس کی بنیاد رشتہ داری اور قربت میں رکھی۔ یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے۔ اللہ ہی نے جب محتاجی کو بنیاد نہیں بنایا وراثت کے معاملات میں، تو ہم کیسے بنا سکتے ہیں بھائی؟ یہ وہی کر سکتا ہے جو اپنی عقل کو وہی پہ غالب کرے اور کہے خدا تو اتنا نہیں سمجھا، البتہ میری عقل میں زیادہ آتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شریعت نے اس کو رکھا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الحق الفرائض باہلیھا، ہمیشہ مال کی تقسیم میں، وراثت میں ان کو حصہ دینا جن کا حصہ بنتا ہے، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، اور پھر جو کچھ بنے، جو کچھ بھی بچے، وہ قریب ترین آدمی جو ہے اس کا حصہ بنتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے عورت کے ذمے کوئی معیشت رکھی ہی نہیں۔ سوچے نا، مرد اگر واقعی صحیح معنی میں اپنے فرائض کو دیکھے گا تو اسے اپنے والدین پہ پیسہ خرچ کرنا ہے۔ والدین ہیں یا نہیں ہیں، بھائی کو بہن پہ خرچ کرنا ہے، شوہر کو بیوی پہ خرچ کرنا ہے، ہر جگہ عورت لینے والی ہے، دینے والی نہیں ہے۔ تو جب ہر جگہ مرد کو خرچ کرنا ہے تو مرد کے لیے پیسہ تھوڑا پڑ جائے گا، حقوق ادا نہیں کر سکے گا، کہاں سے لائے؟ اس لیے کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ 8 مارچ کے بعد 9 مارچ کو مردوں کی مظلومیت کا بھی ایک دن ہونا چاہیے کہ ہمارا حال دیکھنے کیا ہوتا ہے۔ اب وہ لازماً خواتین، اس کی ذمہ داری کیا؟ اس کی ذمہ داری شریعت کہتی ہے کہ معاشرے میں تمہارے بچے ایسے سامنے آنے چاہیے جو صحیح معنی میں انسان و تربیت ہوئی ہوئی۔ اسی لیے عورت کا گھر سے نکلنا کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بچے کہاں جائیں گے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے مسجد نبوی میں جو نماز پڑھنے آتی ہو گھر پہ پڑھو، بچے کو تمہاری ضرورت پیش آ سکتی ہے تو ماں عمر گارنٹی دیتا ہے کہ اللہ کے ہاں مسجد نبوی سے بہتر نماز تم پاؤ گے جو تم عورتیں گھر میں نماز پڑھو۔ ماں کو ہونا کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ اس لیے محتاجی پہ خدا نے بنیاد دی کہ خدا نے اس کی بنیاد رکھی ہے رشتہ داری، اور ترکہ جو بچ جاتا ہے وہ قریب ترین کو ملے گا، دور والے محروم ہو جائیں گے۔ جو کہ جتنا قریبی رشتہ دار ہے شریعت نے اسی کو کہا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الاقربون، خود قرآن میں ہے اللہ کہتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کو حصہ دیا جائے گا۔ اور شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ حجت اللہ بالغہ میں بڑا اچھا اس پہ تحریر فرمایا
وہ کہتے ہیں الاصل فیہ ان الاقرب یحجب، یہ جو قریبی رشتہ ہوتا ہے وہ دور والے رشتے کو محرومی میں تبدیل کر دے، قریب والے کو ملے گا، دور والے کو نہیں ملے گا، جتنا قریب ہے اتنا زیادہ حصہ پائے گا۔ شریعت نے بنیاد رشتہ داری اور قربت پر رکھی ہے، محتاجی پہ نہیں رکھی۔ اب یہ بنیاد کون تبدیل کر سکتا ہے؟ اس لیے اگر ایسے نہ ہو اور قریب اور دور سب کو برابر ہی کرنا ہے تو پھر فرض کر لو کسی کو اپنے 4 دادے یاد ہیں، 5 دادے یاد ہیں، پٹھانوں میں ہوتا ہے نسب یاد ہے، تو پھر ایک بھائی بھی نہ شاید کسی کے حصے میں آئے، کہاں تک تقسیم کرے گا؟ اس لیے جو انسان جتنا کچھ کماتا ہے خرچ کرتا ہے وہ اس کے قریبی وارث کو ملتا ہے، اور یہ اصول ہیں جن کی بنیاد پر باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو نہیں ملتا اور دادی وارث نہیں ہوتی، حالانکہ دادا دادی کمزور ہوتے ہیں، انہیں ملنا چاہیے، عقل بتائے چاہے نہ بتائے، مگر شریعت کا اصول یہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع تھا اس بات پہ، سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زندہ تھے، اور اسی لیے بیٹے کی موجودگی میں پوتا کسی چیز کا وارث نہیں ہوتا۔ محلہ میں ابن حزم نے لکھا ہے کہ باپ زندہ ہو یا چچا زندہ ہو تو وراثت ایسے نہیں جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَإِجْمَاعُ مُتَيَقِّنٌ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس بات پر فیصلہ فرما دیا تھا۔ اب کوئی آدمی قرآن کو بھی چھوڑ دے، حدیث کو بھی چھوڑ دے، صحابہ رضی اللہ عنہ کے اجماع کو بھی توڑے، اجماع کے بعد ائمہ مجتہدین چاروں اس پہ متفق ہیں کہ وراثت میں پوتے کا ایسے حصہ نہیں ہے۔ اب سوچے کہ پھر اگر اپنی مرضی کرتے رہو پھر وہ کرنا پڑے گا جو ہیلری کلنٹن فرماتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم دنیا میں ہر اس نظام کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے جہاں پر عورت کی گواہی آدھی ہے اور وراثت میں اسے آدھا حصہ ملتا ہے، پھر وہاں چلے جاؤ۔ اس لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 10 آدمیوں کی 10 فضیلتیں گنی، اس میں آپ نے فرمایا کہ عالمہم بالحلال والحرام، یہ تمہارے معاذ جو ہے نا یہ حلال اور حرام کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤکم ابی جیسا شاندار قرآن کوئی نہیں جانتا۔ پڑھنا ایک الگ چیز ہے کہ کسی کی آواز کیسی ہے کیسی نہیں ہے۔ ایک آدمی مدینہ منورہ میں بہت اچھا قرآن پڑھتا تھا، لوگ اسی کے پیچھے جانے لگے، زیادہ جب ہو گیا نا مجمع، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہٹاؤ اس کو مسجد سے۔ فرمایا قرآن سے ہی پڑھنا چاہیے، تم آواز پہ لپکتے ہو کہ اچھی آواز ہے ٹھیک ہے، لیکن دوسری مساجد کے ائمہ کا کیا ہوگا؟ بیلنس اپروچ یہی تھی نا، فرمایا اسے ہٹا دو، جس کے پیچھے بھی ہے بس نماز پڑھو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤکم ابی سب سے اچھے قاری، اس لیے کہ ابی قرآن کو جانتے تھے، ابی اتنے بڑے قاری تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے سورت پڑھی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ابی کو بلا لاؤ۔ ابی رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلایا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابی جبریل بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ابی کے لیے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے کہا میرا سلام پیش کرو ابی۔ ابی رضی اللہ عنہ حیران ہوئے، کہا سمیہ، میرا نام اللہ نے لیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل بتا رہے ہیں کہ تمہارا نام لے کے اللہ نے کہا ہے کہ ابی پر میرا سلام ہو، جاؤ میرا سلام ان پر پہنچاؤ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا آپ نے فلاں لفظ جو پڑھا ہے نا وہ ایسے نہیں ایسے پڑھے۔ کوئی خوش قسمتی کی کوئی حد ہے کہ جس کو اللہ براہ راست اپنے کلام میں اپنا شاگرد بنا لے، شاگردی ہوئی نا، اللہ نے کہا یہ لفظ ایسے نہیں ایسے پڑھے۔ جب وراثت کی باری آئی تو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ جو آدمی جانتا ہے وہ زید بن ثابت، ان کی اسی خصوصیت کی بنیاد پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینہ منورہ کا قاضی بنا دیا تھا۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ جو فرمایا تھا کہ لوگوں اب حکومت مجھے خلافت دی ہے تو مجھے کچھ چاہیے، وزیر ٹیم چاہیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیش کیا تھا اپنے آپ کو، کہا حضرت آپ مدینہ منورہ کے قاضی مجھے بنا دیجئے، بس باقی جو، تو انہیں بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خود آئے ہیں تو زید رضی اللہ عنہ کو قاضی بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کئی مقدمے حضرت زید رضی اللہ عنہ کیا گئے، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کے خلاف فیصلہ کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو پوتے اور پوتیاں، یہ صحیح بخاری میں ہے ان کی روایت، انہوں نے کہا لڑکے اور لڑکیوں کے درجے میں ہوتے ہیں، جب ان میں سے کوئی قریب کا لڑکا نہ رہے تو پھر اس طرح یہ وراثت تقسیم ہوگی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ اپنی اولاد میں وراثت کو ایسے ایسے تقسیم کرنا، یتیم پوتے کو دے دے اور اس بچے کے جو چچا ہیں وہ محروم کر دیے جائیں، یہ کیوں؟ یہ بھی تو ناانصافی ہے نا۔ اس لیے یہ بات بالکل ثابت ہے، اس پہ اگر آپ کو زیادہ پڑھنا ہو تو مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ پورا ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے کہ پوتے کو کیوں محروم کیا جاتا ہے، اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ ہم میلوڈی میں یہ ہے نا قاری شفیق صاحب، میلوڈی میں یہ جامع مسجد ہے اسلام آباد میں، میلوڈی میں مسجد عثمان رضی اللہ عنہ، ان کو دے کے جا رہے ہیں کہ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو اسے پڑھ لیجیے۔ حضرت سلیمان، داؤد، موسیٰ و ہارون علیہ السلام یہ سب کے سب بنی اسرائیل کے لیے آئے۔ وراثتی کا ایک اور مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جناب آصف محمود صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کا انتقال ہو گیا۔ 3 بہنیں ان کی زندہ ہیں، 2 بھائی زندہ ہیں، 5 ہو گئے، اور 20 کنال زمین، 13 کنال جو آصف محمود صاحب تھے انہوں نے ایک بچے کے نام کرا دی جو کسی بیوہ کا بھانجا ہے، اس کے نام کروا گئے۔ تو اب وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ پہلے تو اسی بچے کی بات کر لیتے ہیں کہ جو بچہ ہے زندگی میں انہوں نے جتنی زمین اس بچے کے نام کروائی تھی وہ اس کو مالک بنا دیا تھا یا نہیں؟ مالک بنا دیا، عملاً قبضہ دے دیا، اور اسے کہا بیٹے یہ آپ کی زمین ہے رکھیں، اور اتنا وہ مختار ہو گیا کہ چاہے وہ بیچ دیتا چاہے وہ رکھ لیتا، اب یہ زمین اس کی۔ لیکن اگر عملی طور پہ قبضہ نہیں دیا تھا، صرف کہہ دیا تھا، تو اس صورت میں وہ بچہ اس زمین کا مالک نہیں بنے گا اور وہ زمین وراثت میں شمار کی جائے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی سے فرمایا تھا کہ 8 وہ جو درخت ہے نا کھجور کے وہ تمہارے ہیں، تم رکھ لینا۔ امیر المومنین سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے 1/3 میں وہ آتے تھے، لیکن ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں والد کی تیمارداری میں مصروف تھی، میں قبضہ نہیں کر سکی ان پہ، تو پھر وہ وراثت میں انہوں نے تقسیم کیے تھے ام المومنین نے۔ انہوں نے کہا تھا قبضہ تام نہیں ہوا، قبضہ پورا نہیں ہوا۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے اس بچے کا قبضہ پورا ہو گیا ہے، خرید و فروخت کا وہ سب چیزیں یہ دیکھ لیجئے، پھر اس بچے کے لیے یہ بات ہوگی، وگرنہ یہ زمین باقی ورثاء کی ہی ہے، اسی میں تقسیم کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے تحریر فرمایا کہ 21 مرلے کا گھر بناؤ۔ اگر ہم زرعی زمین جو 13 کنال ہے سے ہٹا دیں تو یہ پہلا نمبر آ جاتا ہے نا، ایک گھر بنا ہوا ہے، ایک گاڑی سوزوکی
دو چیزیں، تیسرے 14 لاکھ انہوں نے بینک بیلنس چھوڑا ہے، اور پھر فرنیچر اور گھر کا سامان۔ اور کیا لیپالک کے نام مرحوم نے جو زمین کر دی ہے وہ لیپالک کا ہے یا نہیں، وہ تو ہم نے بتا دیا کہ اگر وہ اس سے قبضہ کیا ہے تو ہے، نہیں ہے تو پھر اس کی زمین نہیں ہے، وہ وراثت میں آ جائے گی۔ اب سوال یہ ہے، اب جواب اس کا یہ ہے کہ آصف محمود صاحب اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے ان سے، انہوں نے اپنے انتقال کے وقت یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ زمین چھوڑی ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی سامان ہے یہ مرحوم کا اپنا ہے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ مرحوم نے کوئی قرض تو نہیں دینا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے 14 لاکھ بینک بیلنس چھوڑا ہے، انہوں نے 2 لاکھ قرض دینا۔ سب سے پہلے قرضے سے چھڑایا جائے، قرضہ ادا کرنا ہے۔ اور خاتون کا حق مہر بھی شوہر کے ذمے قرضہ ہوتا ہے، یا تو صراحتاً خاتون نے معاف کر دیا ہو، یا یہ کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ساری زندگی اس کا تذکرہ ہی نہیں آتا، یہ عورت کا حق بنتا ہے، اس کو نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ ان کا حق مہر دیا جائے۔ اس کے بعد اب دیکھا جائے گا کہ کفن دفن کے اخراجات کیا، انہی کے پیسے میں سے کفن دفن کا خرچہ بھی نکالا جائے۔ اگر کوئی بیٹا بھائی کوئی کر دیتا ہے تو پھر اس میں وہ اثر ہے رقم وہ اپنی جگہ پر محفوظ رہے گی۔ اس کے بعد دیکھنا چاہیے، سب سے پہلے آپ دیکھیں قرضہ، قرضے کے بعد تجہیز و تکفین، کفن دفن، قبر، یہ چیزیں۔ تیسری چیز اس کے بعد دیکھی جائے گی کہ انہوں نے 1/3 کی کوئی وصیت کی ہے یا نہیں، یہ ہر ایک کے لیے۔ اسے سے پتہ ہے میری جائیداد 1 کروڑ کی ہے، وہ کہتا ہے 35 لاکھ ہاسپٹل میں دے دینا، وہ کہتا ہے 30 لاکھ میرے فلاں بچے کو دے دینا کیونکہ میں جو بھی ہے، وہ کہتا ہے داماد ہے، نہیں بیٹی میری کے حالات اچھے نہیں، 15 حصے دے دینا۔ یہ 1/3 کے اندر تیسری چیز یہ دی جا سکتی ہے، اس کی اصل وہ اس سے سعد رضی اللہ عنہ ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے مکہ مکرمہ تو آپ صبح کی نماز پڑھانے جا رہے تھے تو ایک خیمے سے آپ نے خون دیکھا بہہ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا سعد رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تھے، پھر اس وقت ان کے زخم پہ گرم لوہا لگا دیا گیا تھا، اور اب آپ آئے ہیں یہ حج میں آپ کے ساتھ ہی، اب وہ جگہ کھل گئی ہے اور خون بہنا شروع ہو گیا، تو آپ نماز پڑھا کے واپس تشریف لائے، تو آپ نے پوچھا ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں، آپ جہاں چاہیں استعمال فرما لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، سعد ایسے نہیں کرتے، ان کا اللہ کے رسول نصف لے لیں، آدھا۔ اب نہ تمہاری اولاد ان کی یہ ایک بیٹی ہے، آدھا وہ لے لیں، آدھا آپ نے ایسے بھی۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول پھر میں تیسرا حصہ کر دیتا ہوں، لاکھ ہے تو 33,000 آ گئے، تو آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، ساتھ تیسرا حصہ، اور تیسرا حصہ بھی بہت بڑی چیز ہے جو تم مجھے دو گے۔ بخاری میں آتا ہے صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا الثلث کثیر، یا یہ فرمایا تھا کہ کبیر، کبیر بھی بڑا، کثیر بھی بڑا، ایک لفظ کا فرق پڑ گیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ سے لکھا، اور محدثین کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ لفظ کا یا یہ لفظ کا، اتنی حفاظت کرتے تھے یہ لوگ حدیث۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی اولاد کو کھاتا پیتا چھوڑ کے اس دنیا میں جاؤ، یہ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ تمہارا تو انتقال ہو جائے اور اولاد مانگتی پھر۔ اس حدیث کی بنیاد پر 1/3 یہ اس کو اختیار ہے وہ جو بھی کرے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد یہ جو آپ نے کیس ارشاد فرمایا ہے کہ 2 بھائی ہیں اور اس کے علاوہ بہنیں ہیں،
3 بہنیں اور 2 بھائی، 5۔ اچھا جی، تو یہ مرحوم کی بیوی کا آپ نے نہیں فرمایا، ان کے والدین کا، دادا دادی کا، نانی۔ بہرحال جو آپ نے فرمایا بھائی ہیں، تو اس کے 7 حصے کیے جائیں گے۔ 1/3 ختم ہو گیا، چوتھی بات آ گئی، اب جو بھی بچا ہے اس کے بعد، یا پھر انہوں نے وصیت ہی نہیں کی تھی 1/3 کی، تو 7 حصے برابر کر کے، بس 70,000 ہے تو 7 حصے 10,000 ہو گیا نا۔ ہر بھائی کو 2 حصے ملیں گے، 20 اور 20 40، اور بہن کو 1 حصہ دے دیں۔ چنانچہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے 28.571، یہ ایک بھائی کو ملے گا 28.571، یہ دوسرے بھائی کو ملے گا۔ 3 بہنیں ہیں تو 14.286 یہ ان 3 بہنوں کا حصہ ہے، اور جو 3 بہنوں کا حصہ ہے اسی کا ڈبل پلٹ کے بھائیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ وراثت کی پوری تقسیم ہے جو آپ نے بتائی ہے، اور یہ میلوڈی میں ہم ان کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہاں سے قاری شفیق صاحب سے اگر آپ چاہیں تو یہ تحریر لے لیجیے گا تاکہ آپ کو وراثت کا مسئلہ سمجھنے میں آسان ہو۔ تیسرا مسئلہ بھی وراثت کا ہی ہے، اور سید سعد اللہ شاہ صاحب نے بھیجا ہے۔ بڑا بیٹا ہے وہ زندہ ہے اور وہ شادی شدہ ہے، چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی شادی شدہ ہے، ایک اہلیہ ہیں، بڑی بیٹی ہیں شادی شدہ ہیں، پھر بیٹی ہیں وہ بھی شادی شدہ ہیں، پھر بیٹی ہیں وہ اسپیشل پرسن ہے، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، ایک اور بیٹی ہے اس کی شادی شدہ ہے، اور ایک اور ہے والد کا انتقال ہو گیا اور ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی۔ یہ آپ نے لکھا ہے، تو پھر وہی بات کر لیجیے کہ انتقال کے بعد سب سے پہلے قرض، اس کے بعد کفن دفن کی ادائیگی، اس کے بعد 1/3، اور اس کے بعد پھر یہ تقسیم ہو جائے گی، اور کسی کے بارے میں 1/3 کی ان کی وصیت ہے تو اسے پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو آپ کا کیس ہے اس میں 72 برابر کے حصے کیے جائیں گے، بیوہ موجود، تو 72 حصے جو کیے جائیں گے تو بیوہ کو 9 حصے ملیں گے، ہر بیٹے کو 14 حصے ملیں گے، اور بیٹیوں میں سے ہر ایک کو 7 حصے دے دیں۔ جو بیٹیاں والد کے انتقال کے بعد وفات پا چکی ہیں ان کا حصہ ان کے آگے جو اولاد ہے اس تک پہنچے گا، لیکن آپ نے چونکہ لکھا نہیں اس سے ہم نے اس کو بنایا بھی نہیں۔ تو یہ جو ہے 19.444، جو ان کی اہلیہ ہیں 12.5% انہیں ملے گا، 19.444%، پھر جو ان کا بیٹا ہے اس کو بھی اتنا، پھر اس کو آدھا کر دیں گے تو 9.722 ہے، یہ پھر ملے گا بیٹی کو۔ یہ پھر ساری چیزیں آگے لکھی ہوئی ہیں اور اس کے حوالے بھی لکھ دیے تھے، یہ بھی ہم یہی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس کی فوٹو کاپی تو ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ خدا نہ خواستہ کبھی اس فتوے میں اختلاف ہو جائے، بعض حضرات ہوتے ہیں نا وہ مطلب مفتی حضرات کو ہوتا ہے کہ بھئی اس میں یہ غلطی ہو گئی اور اس نے اس طرح نہیں اس طرح اس کی تقسیم کرنی ہے، تو فوٹو کاپی ہم نے رکھ لی ہے، کبھی بھی آپ کو ضرورت پیش آئے آپ چاہیں تو یہاں سے لے جائیں، اور جی آپ چاہیں تو یہاں سے لے جائیں، اور ادروائز ہمارے پاس اس کی اصل موجود ہے۔ مسجد کے متصل کچھ حصہ ہے، 2 بزرگوں کی قبریں ہیں لیکن مسجد سے باہر ہیں، یہ ہم جواب دے چکے بھیا، پچھلی مرتبہ بات ہو گئی۔ قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں ایک شخص سے جس سے پیسوں کی ضرورت ہے، ٹھیک، وہ مجھے فون موبائل فون قسطوں پر دے کر بیچنا چاہتا ہے، تو ایسے کرنا جائز ہے؟ بھئی آپ نے قسطوں پہ خرید لیا نا، 10,000 کا فون لے لیا، 10 قسطیں ہو گئی، اب آگے آپ اسی فون کو قسطوں پہ دے رہے ہیں، 12 میں دے رہے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے بات ہے، ناجائز؟
کوئی شخص مجھے کوئی چیز دے اور ٹائم اور وقت طے پا جائیں اور وہ مجھے میرے پیسے ٹائم سے پہلے واپس دے دیں تو کیا میں اس قیمت سے جو طے ہوئی ہے ان پیسوں میں سے کچھ پیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ چھوڑ دیجئے۔ یہ پہلے اس طرح کی شرطیں نہیں لگانی۔ ایک آدمی نے آپ سے قرض لیا ہے اور وہ جلد واپس کرنا چاہتا ہے، دے دے، لیکن پہلے شرطیں نہیں لگایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکالا تھا، حکم دیا تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول نے تمہارا قرضہ بھی دینا ہے، اگر یہ چلے گئے تمہارے قرضے کا کیا بنے گا؟ سب پیسہ ڈوب جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانے پہ ان کے اصرار کرو اور جو وہ دیتے ہیں وہ لے۔ How many days should a person perform first to open the door of food, or what is the procedure to obtaining rizq through غیب؟ ان مسئلوں میں نہ پڑھیے بھیا، غیب سے اللہ رزق دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ سیدھے سادے سنت کے مطابق روزے رکھنے چاہیے، صبح روزہ رکھ کے شام کو افطار کرے۔ یہ کرے ہی نہ کہ دو دن تین دن کچھ نہ کھائے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگرچہ اسلاف میں تھا، ہمیں وہ روایات معلوم ہیں، لیکن ہمارے دور میں بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ پہ بھروسہ ہر مسلمان ہی کیے بیٹھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیدھی طرح محنت کرے اور عام انسانوں کی طرح رہے، کھائے اور کمائے۔ 3 دن اور 15 دن خواتین کا جماعت کے ساتھ جانا ہمارے حضرات سے درست نہیں سمجھتے، کہتے تھے گھر کا کام کرو، گھر سنبھالو، اپنی اولاد کی فکر کرو۔ تبلیغ کے لیے اور بڑے ذرائع، تبلیغی جماعت میں فضائل اعمال بھی، اس کا جواب ہم پہلے احمد صاحب پیش کر چکے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اذا مات تارک الصلاۃ، جب نماز کوئی آدمی نہ پڑھتا ہو، جب وہ مر جائے تو نہ اسے غسل دیا جائے، نہ اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے، اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ہر گناہ گار کا جنازہ پڑھو۔ یہ ہے ہر گناہ گار کا جنازہ پڑھنا ہی ہے۔ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے تو بھی جنازہ پڑھنا ہے، خودکشی کی ہے تو بھی اس کا جنازہ پڑھنا ضروری ہے، فرض کفایہ ہے۔ باقی یہ جو حدیث ہے کہ نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کو غسل بھی نہیں دینا، اور یہ وہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں، کوئی حدیث سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ جس نے بھی سنائی ہے نا، اس کو جا کے پکڑو اور اسے کہو کیوں تم نے جھوٹ بولا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ کہاں آئی ہے؟ یہ جو آپ اس پہ نکیر نہیں کرتے نا، جو اسلام کے نام پہ آپ نے سن لیا بس وہ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح چیزیں آگے بڑھتی۔ تو 4 مرتبہ آپ جا کے پوچھے نا کہ حضرت یہ آئی کہاں ہے، کدھر ہے؟ تو جب پتہ ہو کہ پبلک سنتی ہے تو پبلک پوچھتی بھی ہے۔ پھر جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا ہے اس سے کلمہ نصیب نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اذان کو خاموشی سے سننا یہ آداب میں سے ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ لا حول ولا قوت۔ 14 اگست کو جو نغمے پڑھے جاتے ہیں ان کے پڑھنے اور سننے کی کیا اسلام میں اجازت ہے؟ موسیقی کو اللہ نے جن مقامات پر منع فرمایا ہے اس میں نہیں ہونی چاہیے بھیا۔ قومی ترانہ وہ ہے، وہ اس ضمن میں نہیں آتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ موسیقی ہے ہی نہیں، بلکہ اس کو وہ اصل میں اقوام کے اپنے اپنے شعار جو ہوتے ہیں اس میں سے ایک